لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله في مقام آخر وسيجنبها الأتقى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب آواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. سارے یار نبی دے سونے پر نہیں کوئی نہ چاراں یاراں ورگا. نہ اس دھرتی پیدا کیتا ان جان سارا ورگا. اعظم صدیق دی شان کی پوچھ دے ایکو یار ہزاراں ورگا. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی.
پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی ونا سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی ونا اسلام منو جدوں پئی ضرورت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی واجب الاحترام میرے نہایت عزیز بزرگوں ساتھیو اللہ جل شانہ عز برہانہ اس مالک رب لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گوہربار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون یہ وہ ایک عظیم صحابی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا 1,14,000 یا 24,000 کم و پیش صحابہ کرام کی جماعت ہے کسی کا نص قرآنی کے اندر تذکرہ نہیں آیا جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق کا قرآن کے اندر تذکرہ آیا دوسرے مقام کے اوپر ثانی اثنینی اذ ہما فی الغار کا تذکرہ آیا فرمایا غار کے اندر ان دونوں میں سے دوسرا یعنی اس سے مراد کون ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے مفسرین نے لکھا ہے اللہ کی قسم اگر نبیوں کے بعد عتیق والا یا صدیق والا درجہ ملا ہے تو کسی اور کو نہیں سیدنا ابو بکر صدیق کو ملا آج کوئی کائنات کے اندر کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم افضل کے افضلیت کے اوپر ہے یا پہلا نمبر ان کا ہے ہم نے کہا نانا ایسی بات نہیں ہے یہ آج کا کوئی مولوی نے منبر کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا نمبر نانا میرے بھائی اگر یہ مہر لگا کے دی اللہ کی قسم کسی پیر یا مولوی نے نہیں لگائی بلکہ یہ مہر لگائی ہے تو آمنہ کے لال نے لگا آج کسی کو کیا جرات ہوئی کوئی بندہ کہے کہ حضرت مولا علی کا پہلا نمبر ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا چوتھا نمبر ہے ایسی بات ہرگز نہیں ہے کیونکہ اس بات کا قرآن اعلان کر رہا ہے یا حضور کا فرمان اعلان کر رہا ہے اور یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی اللہ کی قسم سنی جب بھی شان بیان کرتا ہے نا جب بات آتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی فرمایا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا مولا سب کے قرض اتار کے میں جا رہا ہوں اسلام کے اوپر سب صحابہ کرام نے احسان کیے پر میں سب کے قرضے اتر گئے مولا صدیق کا قرضہ میں نہیں اتار سکا کل قیامت کے دن فرمایا میرے کریم مولا تو ہی اس کا قرضہ اتارے یہ ایسی عظیم ہستی اللہ کی قسم سیدنا ابو بکر صدیق اور جب بات آتی ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی پر میں اس وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کی بارگاہ کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی فرمایا یا رسول اللہ سب کے بھائی بھائی انصاری جب یہ ہجرت کر کے آئے سب کے بھائی بھائی بن گئے ہیں یا رسول اللہ میرا بھائی کوئی نہیں ہے مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتا ہے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ فرمایا علی تیرا میں دنیا کے اندر بھی بھائی ہوں آخرت کے اندر بھی
میں علی کی شان ہم بیان کرتے ہیں تو پھر اس طرح کرتے ہیں، فرمایا یہ ہماری کیا اوقات ہے، ہم بیان کرتے ہیں۔ فرمایا حضور کی سچی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک سید میری بارگاہ کے اندر چل کر آیا اور آ کر اس نے کہا، فرمایا حضور آپ یہ بتائیں سید کی بڑی شان ہوتی ہے اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا ابو بکر سے فرمایا زیادہ قریب ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا حضور کے زیادہ قریب ہیں، فرمایا آپ یہ بتائیں ابو بکر کو پہلا نمبر اور علی کو چوتھا نمبر اور دوسرے مقام کے اوپر بات آتی ہے تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا علی، فرمایا میں شہر ہوں تو اس شہر کا دروازہ ہے، جب بات ایسی آتی ہے تو علی کی بات آتی ہے، پر فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت کی بات کہاں سے آئی؟ آپ نے جو جواب دیا خدا کی قسم ہے حضور کی سچی حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا اس میں میری تو کوئی بات نہیں ہے، نہ کسی مولوی کی ہے نہ کسی پیر کی ہے، فرمایا جانا پیچھے اٹھانا آمنہ کے لال کی سچی حدیث ہے، مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال جب علالت بستر کے اوپر آپ آئے نماز پڑھانے والے کوئی نہیں تھا، اس وقت اللہ کے نبی چار پئی کے اوپر ہیں، فرمایا آپ بالکل ظاہری پردہ فرمانے والے ہیں، فرمایا ہاں میں نے تو نہیں کہا بلکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، فرمایا جاؤ نا صدیق کو کہو اللہ فرماتا ہے میرے نبی اگر تیرے بعد امامت کا حقدار ہے تو اور کوئی نہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، فرمایا اور کوئی نہیں ہے، اگر تمہارے بعد حق ہے مصلی رسول کے اوپر تو سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ میرے بھائی یہ مقام ملا اور یہ مرتبہ ملا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہاں سے ملا؟ آئے نا چوکھٹ مصطفیٰ کے اوپر اللہ کی قسم، پھر ایسی بات نہیں ہے کہ جس طرح ہم مانتے ہیں ہماری عقل کسی اور جگہ، دل کسی اور جگہ، دیکھنا کسی اور کو، جانا کسی اور کے پیچھے، پر سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ پہلو نہیں دیا، فرمایا اگر عشق کرنا ہے نا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کے ساتھ، فرمایا پھر ایسا نہیں ہوتا، فرمایا تن من دھن اولاد جداد سب کچھ قربان کر کے دیکھ لو اللہ کی قسم کائنات مٹ جائے گی پر عاشقوں کا نام نہیں مٹایا جائے گا۔ یہ ہمیں فکر دی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، آپ نے فرمایا ایسی بات ہرگز نہیں، آج کا مسلمان بیچارہ ڈاما ڈول ہوتا ہوا کبھی کسی کو سنتا ہے کبھی کسی کو سنتا ہے، فلاں مولوی صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں، فلاں محدث صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے آج تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے، آپ ایک دیکھیں نا جہلم کے اندر ایک مرزا جہلمی اٹھا ہوا ہے، نئی جنریشن کے جو بچے ہیں ان کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بابے تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ اولیاء اللہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، اور بڑے بڑی یہاں اپنے علاقے کے دو چار بندوں نے نوجوانوں نے مجھ سے سوال کر لیا، میں حضور بات تو اچھی کرتا ہے نا، بات تو ٹھیک کرتا ہے، قرآن کو مانے حضور کو فرمان کو مانے، وہ کہتا ہے بابے تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، بابوں کے پیچھے کیا چلنا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی یہ تیرے دماغ کو اور تیرے ایمان کو ورگلا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، کبھی اس سے پوچھنا جو سامنے کتابیں کھول کر بیٹھا ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ابن داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، اور میں اس کو بتا پوچھنا ذری کبھی سوال تو کرنا اس سے، اور میں میرے بھائی یہ جو کتابیں رکھی ہوئی تیرے باپ نے لکھی ہیں یہ کتابیں بھی ہمارے بابوں نے لکھی ہیں، امام بخاری کس کے ہیں، امام مسلم کس کے ہیں، یہ وہی بابے تو ہیں جن کی کتابیں اٹھا کر تو پڑھ رہا ہے، آج بھونکتا ہے منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر اولیاء اللہ کو بابوں کو بھونکتا ہے، ذرا سنے میری بات اللہ کی قسم، جو عقیدہ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق نے دیا ہے، جو عقیدہ ہمیں حضرت عمر فاروق نے دیا ہے، جو عقیدہ ہمیں حضرت عثمان غنی نے دیا ہے، جو عقیدہ ہمیں حضرت مولا علی شیر خدا نے دیا ہے، وہی عقیدہ ہمیں بریلی کے تاجدار نے دیا ہے، آج تک اللہ کی قسم وہی عقیدہ ہمیں علامہ خادم حسین رضوی نے عطا فرمایا۔ آج کا کوئی مولوی کھڑا ہو جائے بات کرے کہ کہے بابوں کو ماننا نہیں ہے یا بابے چیزی کوئی نہیں، اللہ کی قسم میرے پاس کلپ موجود ہے، وہ آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے، وہ ایسا ذلیل قسم کا شخص ہے،
عوام کو دیکھیں نا، معاشرے کے اندر لوگ بہت جلدی ہی ورگلائے جاتے ہیں، بہت جلدی ہی دوڑ پڑتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جن کو صرف ماضی ضرب یضرب کی گردان بھی نہیں آتی، جس نے کبھی صرف اٹھائی نہیں، جس نے کبھی نحو اٹھائی نہیں، وہ انجینئر ہے بندہ، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری نئی جنریشن کے لوگ کہتے ہیں جو بات بڑی اچھی کرتا ہے، بات بڑی ٹھیک کرتا ہے۔ میرے پاس کلپ موجود ہے، اس بندے نے کہا جب لوگوں نے پوچھا نا مسئلہ، اور میں ماں اور باپ کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے، حضور کا فرمان ہے اگر میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا مسجد نبوی کے اندر، اگر میری ماں بلاتی، فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا، اس کے بعد آ کر اسی جگہ سے نماز کو شروع کرتا۔ فرمایا یہ بیان جس لوگوں نے کہا معاذ اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اس خبیث نے جو بات کی آگے کہتا ہے ماں باپ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، ماں باپ نے تو دنیا کے اندر اپنی نفسیاتی خواہش کے مزے لوٹے ہیں، اس سے تم اور میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ میں نے کہا ظالم تو نے قرآن اٹھا کے نہیں پڑھا، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حضور کا فرمان نہیں پڑھا هُمَا نَارُكَ وَجَنَّتُكَ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیرے ماں باپ ہیں، تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اگر ان کی عاجزی ان کے ساری کے ساتھ خدمت کرے گا تو اللہ جنت عطا فرما دے گا، اگر ان کی بے ادبی کرے گا تو اللہ جہنم دے گا۔ اس طرح کے بندے منبر رسول کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہماری نئی نسل کے نوجوان بڑی خوشی خوشی کہتے ہیں بھی ٹھیک بڑی بات قرآن سے کر رہا ہے یا حضور کے فرمان سے کر رہا ہے، کہتا تو بات ٹھیک ہے میرے بھائی۔ جو سیدنا ابو بکر، میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا ہوں لہذا میں واپس آنا چاہتا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے جو فکر دیا اللہ کی قسم، آپ نے فرمایا حضور کی غلامی کے اندر آ جاؤ اللہ کی قسم، فرمایا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر تشریف فرما ہے، مدینے کے تاجدار، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر فرمایا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی گناہگار امت کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا، مغفرت کی طلب کریں نا۔ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے، مولا میری امت کی مغفرت فرما دے، فرمایا اپنے چہرہ انور کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی 70,000 لوگوں کو بخش دیا ہے، فرمایا جس وقت ہاتھ پھیرا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بہت کم ہے، ذرا پھر کرم فرمائے نا، ذرا پھر رحم فرمائے اور دعا مانگے۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا صدیق اللہ فرماتا ہے اے محبوب ماہ رمضان کی ہر رات کے اندر 70,000 گناہگار امتی بخش دوں گا، فرمایا جس وقت دوبارہ ہاتھ پھیرے تیسری مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق فرمایا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر بھی دعا مانگے یہ تو بہت کم ہے، فرمایا تیسری مرتبہ دعا مانگی، اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں صدیق اللہ نے فرمایا آپ کی اس دعا کے توسل سے 4 لاکھ گناہگار لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے، فرمایا جب چوتھی مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور اور مانگے، ساتھ میں حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، آپ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ کے اندر حضور آپ بس کریں اتنا کیا ہے، فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق نے آگے جو جواب دیا آپ نے فرمایا عمر تمہیں کیا ہو رہا ہے، فرمایا دینے والا خدا ہے لینے والا مصطفیٰ ہے، فرمایا گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہے، فرمایا پھر اس وقت اللہ نے فرمایا محبوب ایک چلو بھر کے آپ کی امت کا جنت کے اندر ڈال دوں گا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا فرمایا صدیق ذرا سننا، اللہ نے فرمایا چلو بھر کے جنت کے اندر ڈال دوں گا، صدیق چلو تیرا میرا نہیں ہے وہ خدا کا چلو ہے، جب اللہ چلو بھرے گا سارے گناہگار جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یار فرمایا اللہ کا چلو ہے، جب اللہ چلو بھرے گا سارے گناہگار۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری کے اندر جس وقت ہمارے اکابر ہیں یہ منظر کشی کر کے ہمارے لیے دعائے مغفرت کراتے رہے، اور پھر فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 3 خواہشیں تھی زندگی کے اندر، ایک یہ تھی یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو میں دیکھتا رہ جاؤں، اور دوسری خواہش میری یہ ہے کہ میری بیٹی ہو آپ کی بیوی ہو، اور فرمایا تیسری خواہش میری ہے یا رسول اللہ ان
इंफाक मालिही, फरमाया मेरा माल हो आप हुक्म करते चले मैं खर्च करता चला जाऊं। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक की 3 ख्वाहिशें रही हैं जिंदगी के अंदर, और ये 3 ख्वाहिशें आपने पूरी करके दिखाई हैं। अल्लाह ने आपको ये मकाम अता फरमाया। जब बात आई ना अन नज़र वजह का, फरमाया या रसूल आपका चेहरा हो मैं देखता रहूं। फरमाया यहाँ, फरमाया आप जिस वक्त सफर करके हिजरत से मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करके जा रहे थे, जब गार के अंदर गए ना, फरमाया ऐसा मकाम और मर्तबा मिला है, या अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बिठा के मेराज की रात इतना दीदार कराया है। और या फरमाया गार के अंदर दूसरी हस्ती सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है। अल्लाह की कसम 3 दिन 3 रातें अल्लाह के नबी ने फरमाया सिद्दीक तेरी ख्वाहिश है ना, टिकटकी लगाकर देखता रहे, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी। ये मकाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक को गार के अंदर मिला है। और यहाँ लिखा है उलमा ने, पर मैं यो वहाँ सांप था ना उस गार के अंदर, लोग कहते हैं ना सांप डसता रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तबलीग कर रहे थे, एक ऐसा नबी आएगा इस दुनिया के अंदर, पर मैं और रब की बारगाह के अंदर सिदरतुल मुंतहा भी क्रॉस करके ऊपर तक चला जाएगा। अगर अल्लाह उस नबी को ना भेजता तो कायनात ना बना। और तीसरी बात उसने की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, जो बंदा ईमान की निगाह से उस नबी को देख लेगा अल्लाह उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। और मैं वो सांप सुन रहा था, जब बंदे चले गए सांप आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर, हुजूर वो नबी कब आएगा और कहां आएगा? अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो आएगा मक्का के अंदर, हिजरत कर आएगा मदीने के अंदर, पर मैं ठहरेगा कहां? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गार के अंदर 3 दिन 3 रातें ठहरेंगे। उसका दोस्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी साथ होगा। और मैं जिस वक्त ये चल कर आए 600 साल बाद हुजूर की विलादत हुई, फरमाया वो सांप गार के अंदर बैठा रहा, सुराख करता रहा, अगर एक सुराख बंद हुआ दूसरे से आऊंगा। और कोई बात नहीं थी, डंग लगाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सांप को एक ही ख्वाहिश थी, जब हुजूर आएगा ना गार के अंदर, मैं भी सुराख से निकलकर आमना के लाल के चेहरे का दीदार कर। इस वजह से फरमाया वो सांप उस जगह के ऊपर आया। 70 फरमाया आपने सुराख किए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर, चादरें फाड़ फाड़ कर फरमाया 69 सुराख बंद किए, एक सुराख रह गया। जब सांप आया तो यहाँ लिखा है अल्लामा इब्न जौज़ी ने फरमाया पहले अपना मत्था रगड़ता रहा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की एड़ी के साथ लगाता रहा प्यार से, कहता क्या था? अपनी एड़ी हटा ले, रुख मुस्तफा देखने दे। फरमाया ये कहता रहा, एड़ी हटा ले, रुख मुस्तफा देखने दे। पर मैं जिस वक्त ना हटाई ना, पर मैं 19वीं मर्तबा फिर सांप ने जाकर डसा सैयदना अबू बकर सिद्दीक की एड़ी के ऊपर। पर मैं ये वो मकाम था जिस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने महबूब को टिकटकी लगाकर देखा गार के अंदर। और दूसरा फरमाया आपकी ख्वाहिश थी इनफाक माल ही, या मौला तू माल देता रहे, मैं तेरे नबी की राह के ऊपर खर्च करता रहूं। और मैं ऐसा मकाम भी आया जिस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर की बारगाह के अंदर आए, ग़ज़वा तबूक के मौका के ऊपर फरमाया हाजिर हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस वक्त रूमियों का हमला था मुसलमानों के ऊपर। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, फरमाया माल की सामान की जरूरत है। उस दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आप फरमाते हैं मेरे दिल के अंदर ख्याल आया आज सिद्दीक से नंबर ले जाऊंगा और मैं सारा सामान लेकर हुजूर की बारगाह के अंदर पेश करूंगा, जितनी आपके पास वुसात थी उनमें से आधा, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक से आज नंबर लेना है। यहाँ तक लिखा है और मैं आप फरमाते हैं कि आपके बच्चों के जो कपड़े थे ना उनमें से आधे बेचकर हजरत उमर फारूक हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हुए। उधर से हजरत उमर फारूक आए, पीछे से सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ लेकर आए। आए है जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह।
اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرہ فرمائے جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے پوچھا عمر دسنا کتنا سامان لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونے من مونے ادھا سامان لے آیا ادھا گھر لے واسے چھوڑ کے آیا وہاں حضرت عمر فاروق بیٹھے نے پیچھے پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا تشریف لے کے جدو حضور دی بارگاہ دے اندر پیش ہوئے نے حاضر ہوئے نے اللہ دے نبی نے اے نہیں پوچھا صدیق کے لے آیا ہے مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے پوچھا صدیق ذرا دسنا گھر کے چھڑ کے آیا ہے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونے من مونے فرمایا اپنے گھر آلے واسے اگر چھوڑ آیا نا اللہ تیرا رسول چھوڑ کے آئے اور میں کوئی چیز اور نہیں چھوڑ کے آیا اللہ تے دا رسول چھوڑ کے آیا یا رسول اللہ دیواراں تے ہاتھ مار کے سوئی بھی لبیے تا کڑ کے تھوڑی بارگاہ دے اندر حاضر کر چھوڑیے میاں صاحب فرماندے نے مالا والے اے سخی نہیں ہوں دے اے سخیاں مال نہیں ہوں دا سخی کنگال نہیں ہو مالاں والے سخی نہیں ہوتے فرمایا مالاں والے سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندا ایتھے اوتھے دوواں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا اللہ دی قسم ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ظاہری پردہ فرما کے چلے گئے قیامت تک خدا کی قسم ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا نام بھی باقی رہے گا آپ کا وقار بھی زندہ رہ جائے گا اور دوسری بات اور میں توحید والی بات وقت بالکل مختصر ہے امام رازی نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے اور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر موجود ہیں مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال انگوٹھی پہنا کرتے تھے 4.5 ماہ سے چاندی جائز ہے پہننا سونا حرام ہے لیکن یہ حضور پہنتے تھے 4.5 ماہ سے انگوٹھی فرمایا چاندی کی پہنی ہوئی ہے اللہ کے نبی نے انگوٹھی اتاری اور سیدنا ابو بکر صدیق کو بلایا فرمایا صدیق ادھر قریب آ جا سیدنا ابو بکر صدیق قریب گئے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لے جا انگوٹھی اس کے اوپر خدا کا نام لکھوا کے لے اللہ لکھوا کے لے آ فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انگوٹھی لے کے چلے گئے اس مصور کے پاس جو نام لکھتا تھا فرمایا گیا انگوٹھی کے اوپر نام لکھوانا چاہیے ہوتی ہے محبت اللہ کی قسم جو دل کے اندر جاگ اٹھے فرمایا لکھوانے کے لیے انگوٹھی دی اس کہتا ہے یار اللہ کا نام اکیلا نہیں بلکہ ساتھ میں میرے حبیب کا نام بھی لکھ دے اللہ فرمایا ادھر سے اللہ ادھر سے رسول اللہ 2 نام لکھنے ہیں ایک نام نہیں لکھنا فرمایا اس نے لکھ کر دیا سیدنا ابو بکر صدیق اس انگوٹھی کو اٹھا کر دیکھتے بھی ہیں چوم کر آنکھوں کے اوپر بھی لگاتے ہیں چلتے چلتے حضور کی بارگاہ کے اندر جس وقت حاضر ہوئے مسجد نبوی ہے فرمایا اس طرح انگوٹھی پیش کیا آپ ذرا توجہ میری طرف کریں اللہ کی قسم فکرہ بڑا قیمتی دے کے جا رہا ہوں جو بندہ کہتا نا صرف اللہ اللہ کرتا رہے بگڑی بن جائے گی میں نے کہا نا صرف اللہ اللہ کرنے سے بات نہیں بنتی اب تک آگے ملائے گا نا محمد رسول اللہ میں اس وقت بگڑی بنے گی ایسے نہیں بنتی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انگوٹھی کو پیش کیا حضور کی بارگاہ کے اندر حضور نے انگوٹھی کو اٹھایا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا صدیق میں نے تجھے کہا تھا اللہ کا نام لکھوانا ہے تو 2 نہیں 3 نام لکھوا کے لے آیا ہے پتہ نہیں کس کو سمجھ آئی ہے میری بات نہیں آئی پر میں تجھے کہا تھا 1 نام لکھوانا ہے پر میں تو 3 لکھوا کے آیا یا رسول اللہ 3 تو میں نے نہیں لکھوائے میں نے تو 2 لکھوائے ہیں ایک اللہ اور دوسرا رسول اللہ تیسرا کہاں سے آیا اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق تو
تجھے نہیں پتا میری بارگاہ کے اندر جبرائیل حاضر ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا یار گیا ہے نا نام لکھوانے کے لیے, آپ کے یار کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کا نام اکیلا ہو نہ بلکہ اللہ کے نام ساتھ رسول اللہ بھی ہو. پر میں یہ بات تیرے یار کو ناگوار گزری ہے, پر میں محبوب بتا دینا اپنے یار کو یہ بات اللہ کو ناگوار گزری ہے, یار کے ساتھ یار کا نام بھی لکھوا دیا. بھئی اللہ کو بات ناگوار گزری ہے. اب ذرا توجہ کریں نا, فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق اللہ اور رسول اللہ کا نام لکھواتے ہیں. بیچ میں جو سیدنا ابوبکر صدیق کا نام آیا یہ کس نے لکھوایا؟ اس لکھنے والے تو نہیں لکھا, نہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا ہے. پتہ چلا خدا کی قسم ہے جو مالکوں کے پاس آ جاتے ہیں وہ اگلی بھی بنا دیتے ہیں پچھلی بھی بنا دیتے ہیں. اللہ میں کہ لاوارث تو نہیں ہے نا میرے بھائی. آج جو بندہ اٹھ کر کھڑا ہو کر کہے کہ مولا علی معاذ اللہ ہم حضرت علی کو ماننے والے ہیں, ہم مانتے ہیں حضرت علی کی بڑی شان ہے, اللہ کی قسم کروڑوں ہاں ہمارے جیسے مولوی جس جگہ ان کے قدم لگے ہیں ان کی خاک کے اوپر بھی قربان ہو جائے پھر بھی پرواہ نہیں ہے, یہ حضرت مولا علی کی شان ہے. لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو اللہ نے اس نبی نے مقام عطا فرمایا وہاں تک بھی کوئی نہیں پہنچا. میں یہ شان ہم نے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے حبیب نے عطا فرمائی. اور یہ مقام جس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق 22 جمادی الاخر کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق کا وصال مبارک ہوا, اور میں جس وقت آپ علالت بستر کے اوپر آئے 63 سال عمر پائی اللہ کے نبی نے, اور 63 سال عمر پائی سیدنا ابوبکر صدیق نے, اور حضور نے ظہری پردہ فرمایا. سموار والے دن سیدنا ابوبکر صدیق نے سموار والے دن پردہ فرمایا ظہری, اور فرمایا حضور بھی روزے کے اندر موجود ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق بھی روزے کے اندر. اور میں اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ جس وقت آپ علالت بستر کے اوپر آئے نا حضرت مولا علی شیر خدا, یہ لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں اللہ کی قسم, میری بات یہ سینے کے اوپر لکھ لیں, آپ کو کبھی اس بار کے سوچنا نہیں پڑے گا. اور میں جس وقت آپ علالت بستر کے اوپر آئے نا آپ نے کس کو بلایا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کو بلایا. سیدنا ابوبکر صدیق بلاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں علی مجھے پتہ چل گیا ہے اب میں دنیا سے جانے والا ہوں, پر میں میرے جنازے کو اٹھانا حضور کی بارگاہ کے اندر لے جانا, وہاں جا کر اجازت طلب کرنا. اگر اللہ کے نبی کہہ دیں کہ غلام کو آنے دو تو پھر وہاں دفن کرنا, اگر اجازت نہ ملے تو فرمایا کوئی غرور نہیں, کوئی تکبر نہیں, اور نہ ہی کوئی غلامی. یہ میں نہیں کہتا میں نے ساری زندگی حضور کو کندھوں کے اوپر اٹھایا, یہ میرے جیسا بندہ ایک بندہ نماز پڑھ لینا تو ساری دنیا کو سناتا ہے میرے جیسا حاجی کوئی نہیں ہے, میرے جیسا غازی کوئی نہیں. یہ شان ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی. فرمایا جا کر تکبر کے ساتھ نہیں عاجزی کے ساتھ کہہ دینا یا رسول اللہ غلام آیا ہے, اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا روزے کے اندر, اجازت نہ ملی تو فرمایا جنت البقیع کے اندر دفن فرما دینا. فرمایا یہ جنازہ لے کر گئے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ روایت ہے. فرمایا لے کر گئے حضور کی بارگاہ کے اندر باہر رکھا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں پیچھے, آپ سارے لوگ پیچھے ہیں, جنازہ بھی پیچھے ہے. میں فرمایا روزے کے قریب گیا, وہاں جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بچپن کا ساتھی صدیق حاضر ہے, اگر حکم دیں تو اجازت دیں تو اندر دفن کر دئیے. فرمایا یہ جملے سیدنا ابوبکر صدیق میرے بھائی لکھ لے. آپ نے فرمایا مولا علی شیر خدا فرماتے میں نے جا کر بولے اللہ کی قسم, فرمایا کھڑکی بھی کھل گئی اور روزہ رسول سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیب. فرمایا جلدی کرو یار کو یار کے ساتھ ملا دیا. تم کیسی بات کرتے ہو میرے بھائی, کبھی اٹھا کر پڑھے نا طریق, یہ حضور کے سچے غلام ہے خدا کی قسم ہے. آج ایک جہلمی مرزا فرمایا جہلم کے اندر بیٹھ کر بات کرے سیدنا ابوبکر صدیق کی شان کے اندر, یہ بات بالکل گوارا نہیں. اس کو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہتے ہیں تیرے جیسے بڑے بڑے خبیث آئے پوری کائنات, اور میں سیدنا ابوبکر صدیق کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگی ہے اس کے اوپر بھی قربان ہو جائے پھر بھی پرواہ نہیں ہے. پر میں روزہ رسول سے وعدہ آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب, جلدی کرو دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیا جائے. میرے بھائی یہ شان ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ نے جو فکر دی ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو, پر میں حضور کے دروازے کے اوپر آ جاؤ, اللہ تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا آخرت بھی سنوار دے گا. آمین. وما علی الشاء الا البلاغ.